دو ایسی چیزیں جو آپ کے حالات کو بدل کے رکھ سکتی ہیں، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہیں، اور یہ چیز میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا۔ پہلے نمبر کے اوپر احساس، ان لوگوں کا احساس جو کسی بھی لحاظ سے آپ سے چھوٹے ہیں، مالی عمر کے لحاظ سے آپ سے چھوٹے ہیں، ان کا احساس۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے کسی کی کئی ہوئی بات، اور اس بات کا خاص کر وہ والا پورشن، وہ والا حصہ اپنے پلے باندھ لینا جس میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ بہت سے لوگ خوشامد کرتے ہیں آپ کے لیے، ان کی خوشامد سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ ذہنی طور کے اوپر ان کو اپنا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی اس بات کو دلیل کے ساتھ میں ثابت کروں گا۔ اب سوچیں ذرا کہ ایک ایسا بچہ جو پیدائشی غلام ہو، وہ کسی ریاست کا شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا جواب یہی آئے گا کہ نہیں۔ ایک ایسا بچہ جو پیدائشی غلام ہو، وہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے کہ جو بعد میں بھی صدیوں قائم رہے، اور وہ بھی مسلم ریاست کا قیام، اور وہ بھی ایسے ملک کے اندر جہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد باقی لوگوں کی نسبت بہت کم ہو۔ قطب مینار کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، انڈیا کا شہر ہے دہلی، اور دہلی کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ قطب مینار ابھی بھی ہے، کافی خستہ حال میں ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک ایسی سٹوری ہے جو کافی موٹیویشنل ہے۔ یہ احساس اور عقل کی بات والا پورشن اسی قطب مینار کے پس منظر میں جو سٹوری ہے وہاں سے آپ کو ملے گا۔ تو سلطان قطب الدین شاہ جب پیدا ہوئے تو ایک غلام کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب ایک غلام کا بچہ، وہ بھی غلام، یعنی کہ غلام ابن غلام، اور جب نوجوانی کی عمر چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں ان کو نیچرلی عطا کی ہوئی تھی، جیسے کہ یہ ایک گبرو قسم کے نوجوان تھے، اور اوپر سے رب نے ان کو عقل بھی اچھی دی ہوئی تھی اور شکل بھی اچھی دی ہوئی تھی۔ اور ان کی ایک خوبی ہوتی تھی کہ جو کام بھی کرتے تھے بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور بڑی ہی ترتیب سے کرتے تھے۔ تو سلطان قطب الدین شاہ ایک دن اپنے کام میں مگن تھے، تو پاس سے ایک فقیر گزرا، مانگنے والا۔ اب سلطان کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا، کام کے اندر جو خوبصورتی سی، جو ترتیب تھی، وہ کافی دیر، یعنی کہ وہ فقیر کافی دیر کھڑا ہو کے آبزرو کرتا رہا، دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا، یعنی کہ اس فقیر سے رہا نہیں گیا۔ وہ سلطان کے پاس آیا کہ بیٹا میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، بڑے احسن انداز سے، بڑے اچھے انداز سے آپ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہو، اور اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شکل دی ہوئی ہے یہ بھی عام نہیں ہے، بہت ہی خاص ہے۔ ایسی عقل، یعنی کہ آپ کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا، جس عقل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، یہ عقل اور یہ والی جو شکل ہے یہ تو بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ اب اتنی بات کہہ کے فقیر تو چلا گیا۔ تو سلطان قطب الدین شاہ نے اس فقیر کی ساری بات سنی، جو اگلا حصہ تھا جو شاید غیر ضروری تھا وہ بھی کٹ کر دیا، اور جو پہلے والا حصہ تھا وہ بھی کٹ کر دیا۔ درمیانی ایک پورشن جس میں کام کی چیز تھی، کام کی بات تھی، وہ اپنے دماغ میں اس کو فکس کر لیا۔ وہ کون سا پورشن تھا کہ بیٹا یہ جو تمہارا انداز ہے کام کرنے کا یہ بادشاہوں کے جیسا ہے، تمہاری جسامت، تمہاری عقل، تمہاری شکل، یہ تو بادشاہوں کی جیسی ہے۔ اب یہ سلطان قطب الدین شاہ کے دماغ میں فکس ہو گئی۔
اب یہ والا اتنا پورشن جو تھا، یعنی کہ جس میں چند جملے تھے، یہ تو سلطان قطب الدین شاہ کے دماغ کے اندر، سوچ کے اندر فکس ہو چکے ہوئے تھے۔ اب سلطان ہر روز انہی جملوں کے بارے میں، انہی الفاظوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ اب یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی کرنی، ایک دن سلطان گوری، یعنی کہ اس ٹائم سلطان گوری کی بادشاہت تھی، اور بادشاہوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ ہر روز محل کے اندر ایک محفل ہوتی ہے، ناچ گانا ہلا گلا، اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جس دن بادشاہ سلامت بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر پورے محل کے اندر انعامات تقسیم کرتے ہیں۔ اور ایک دن محفل کے بعد بادشاہ سلامت، یعنی کہ سلطان گوری، بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اس نے پورے محل کے اندر جو ہے وہ انعامات تقسیم کیے، اور سلطان قطب الدین شاہ کے حصے میں بھی کچھ انعامات آئے۔ اب سلطان قطب الدین شاہ نے ان انعامات کا کیا کیا؟ احساس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے وہ جو کام کی بات تھی، پلے باندھنے والی، اس پورشن کو آپ کو سمجھایا، اب احساس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب سلطان قطب الدین شاہ کے حصے میں جو انعام آئے، تو سلطان قطب الدین شاہ خود تو غلام تھے، اب سلطان قطب الدین شاہ کے نیچے درجے کے بھی لوگ تھے، یعنی کہ مالی لحاظ سے سلطان قطب الدین شاہ سے بھی کمزور لوگ تھے، تو سلطان قطب الدین شاہ نے اپنے وہ جو انعامات تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ اب یہ بات پوری محفل دیکھ رہی تھی، محل سے باہر نکلی، محلے میں گئی، محلے کے بعد شہر میں گئی، شہر کے بعد صوبے میں گئی، اور صوبے کے بعد پورے ملک میں گئی۔ یہی احساس کی بات کہ سلطان قطب الدین شاہ نے ایسا کیا۔ اب یہی ان کے احساس والی عادت ان کو اس جگہ پہ لے آئی کہ سلطان قطب الدین شاہ ایک دن اس طاقت میں ابھرے، اسی محل کے اندر ان کو ایک اہم عہدہ ملا، اور پھر ہندوستان کے اندر اسی قطب الدین شاہ نے پہلی وہ ریاست قائم کی جو مسلمانوں کی پہلی بادشاہت تھی، اور اس کے بعد بر صغیر کے اوپر مسلمانوں کی حکومتیں کئی دہائیوں تک قائم رہیں۔ تو یہ ہے وہ غلام ابن غلام کی کامیابی کا جھنڈا۔ دو چیزیں تھیں اس میں، کہ ایک، ہر وہ بات اپنے دماغ کے کسی نہ کسی کھانے میں فکس کر لیتا تھا، سنبھال کے رکھتا تھا، جو اس کے کام کی ہوتی تھی۔ یہ میٹر نہیں کرتا تھا کہ یہ بات کہی کس نے۔ تو حالانکہ یہ والی جو بات ہے سلطان قطب الدین شاہ کو تو ایک فقیر نے کہی تھی، اور ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ ویلیو اس انسان کی بات کو دیتے ہیں جو ہم سے طاقتور ہوتا ہے، جو ہم سے آگے ہوتا ہے، کام کی ہو یا نہ ہو، لیکن ویلیو اسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات احساس کی، احساس، اگر ضرورت ہے تو احساس بھی ہے، ضرورت ہے تو پیار بھی ہے، ضرورت ہے تو رشتہ بھی ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ ہی احساس ہے، نہ ہی پیار ہے، اور نہ ہی رشتہ۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اللہ حافظ۔